Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، اور کسی برائی کا بدلہ برائی ہے اسی کے مثل، لیکن جس نے معاف کر دیا اور صلح کر لے تو اس کے لیے اجر ہے اللہ کے پاس۔ یقیناً اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے، اور جنہوں نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کے بعد بدلہ لے لیا تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر کوئی الزام نہیں۔ الزام تو ان لوگوں پر ہوتا ہے جو لوگوں پر ظلم ڈھاتے ہیں اور زمین میں ناحق فساد برپا کرتے ہیں۔ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور جنہوں نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو یہ بڑے عزم کے کام۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ دنیاوی زندگی میں سے جو کچھ بھی انسان کو ملا وہ محض دنیا کا ساز و سامان ہے، فنا ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اور جو لوگ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اور فواحش سے بچتے ہیں، اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں، اور جب وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اپنے رب کے احکامات کو مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، آپس کے معاملات مشورے سے وہ نمٹاتے ہیں، جو کچھ اللہ نے دیا ہے تو اسے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور جب کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جب ان کو کوئی پریشانی اور ان کے اوپر ظلم ہو تو وہ بدلہ بھی لیتے ہیں۔ اس کے بعد اب ذکر دوسرا چڑھ گیا، چونکہ بدلے کا معاملہ آ گیا کہ جو لوگ اگر ان پر ظلم ہو جائے تو وہ بدلہ لیتے ہیں، تو بدلہ کتنا لے سکتے ہیں اس کے بھی اسلام نے تحدید کر دی ہے۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، کہ ہم نے یہ لازم کر دیا ہے کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے دانت، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بدلہ ہے برائی کا۔ اللہ رب العزت نے ہر جگہ یہی بیان فرمایا کہ اگر کوئی شخص نیک عمل کرتا ہے تو اس کو کم از کم اس کے 10 گنا بدلہ ملتا ہے، اور اگر کوئی شخص برائی کرتا ہے تو اس کی برائی کا بدلہ بس اتنا ہی ملے گا جتنا اس نے برائی کی ہے۔ یہ مقدار سزا کے اعتبار سے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ آخرت میں وہ کیسے مقدار متعین کرے گا اور کیسے وہ سزا دے گا، یہ اللہ کو معلوم ہے۔ دنیا میں اللہ نے اصول بنائے ہیں اور اس کی مثالیں بھی ملتی ہیں۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے نیکی کا ذکر کرتا ہوں اور برائی کا تو سامنے ہے ہی۔
نیکی کا واقعہ ایسے کہ حضرت رابعہ بصری ایک بہت بزرگ خاتون تھی، وہ روزے سے تھی، گھر میں 2 روٹی رکھی ہوئی تھی۔ افطار سے کچھ پہلے ایک فقیر آیا اور اس نے اللہ کے نام پر مانگا تو وہ انہوں نے اللہ کے نام پر دے دی۔ اللہ رب العزت کو یہ عادت بہت پسند آئی، کیونکہ یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں حالانکہ وہ خود اس کے نہایت ضرورت مند ہیں۔ اس 2 روٹی کے سوا ان کے گھر میں اور کچھ نہیں تھا۔ خادمہ نے کہا بھی کہ اگر آپ اس میں سے 1 روٹی بچا لیتی تو کم از کم افطار کے لیے ہو جاتا۔ تو نے کہا یہ تو تم کو پہلے بتانا چاہیے تھا، ہم نے دے دیا اللہ کے راہ میں۔ بہرحال اللہ رب العزت کی عادت بہت پسند آئی۔ ان کے پاس ایک دسترخوان افطار سے کچھ پہلے پہنچا تو اس کو انہوں نے دیکھا، اس میں 10 روٹی رکھی ہوئی تھی اور یہ کہا گیا کہ یہ فلاں جگہ سے آیا ہے۔ انہوں نے روٹی گینی اور اسے واپس کر دیا اور کہا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، یہ غلطی سے شاید یہاں پر آگے آیا، یہ کسی اور کا ہے۔ خادمہ جو لے کر آئی تھی واپس چلی گئی۔ دوسری خادمہ پھر آئی، 20 روٹیاں تھی تقریباً، اسے بھی انہوں نے واپس کر دیا اور کہا کہ یہ نہیں ہے، یہ بھی غلطی سے کہیں سے آ گئی ہے، یہ کسی اور کے ہاں جانا تھا، آپ میرے پاس گئی۔ پھر بادشاہ کے یہاں سے یعنی ملکہ کے یہاں سے ان کے پاس 22 روٹیاں آئیں۔ انہوں نے اسے دیکھا، کہا کہ ہاں یہ ہے میرا۔ خادمہ نے پوچھا، وہ بے تاب تھی کہ 1 مرتبہ واپس کر دیا، 2 مرتبہ واپس کر دیا، آخر وجہ کیا ہے؟ تو نے کہا کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ من عمل صالحا من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو ایک نیکی لے کر آئے گا تو ہم اس کو اس کے مثل 10 گنا دیں گے۔ تو ہم نے 2 روٹی اللہ کی راہ میں دی تھی، اور اگر اللہ نے ہمارے پاس روٹی بھیجوائی، اگر 10 بھیجوائی تو وہ کم تھی، یہ اللہ کے وعدے کے خلاف تھی۔ اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے، خلاف نہیں ہو سکتا ہے۔ 20 آئی تو وہ اسی کے مثل ہوا، تو اللہ نے فرمایا یہ ہے کہ جتنا آپ نے نیکی کی ہے وہ تو آپ کو ملے گا، اس کے 10 گنا اور ملے گا۔ تو ہم نے 2 نیکی کی ہے، وہ 2 نیکی کا اجر ہے تو ہم کو ملے گا، مزید 10 گنا اگر ہم کریں تو وہ 20 گنا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح 20 روٹیاں ایک اس کو ہو گئی اور 2 روٹیاں ہماری، تو ہمیں 22 روٹیاں ملنی چاہیے تھی۔ جب یہ 22 روٹی ہمارے پاس آئی تب مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اب اللہ کی طرف سے جو آئی ہیں یہ اللہ کے وعدے کے مطابق ہے اور بالکل برحق ہے۔ حالانکہ مطالبہ کسی سے نہیں کیا کہ اتنی روٹی ہمیں ملنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اگر ایک نیکی کرو گے تو کم از کم 10 گنا دیں گے، اور برائی کرو گے تو برائی کا بدلہ اتنا ہی ہے جتنا کیا۔ دنیا میں اللہ نے اصول بیان کر دیا کہ اگر کسی شخص نے کسی کو جان سے مار دیا تو اسے بھی قتل کیا جائے گا، کسی نے کسی کے دانت توڑ دیے تو جتنے دانت توڑے اتنے دانت توڑنے کی اجازت ہے، کسی نے کسی کے کان کاٹ دیے، ایک کان کاٹ دیا تو ایک کان اس کا کاٹا جائے گا، ایک ہاتھ کاٹ دیا تو ایک ہاتھ اس کا کاٹا جائے گا، ایک انگلی کاٹ دی تو ایک انگلی اس کی کاٹی جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ برائی کا بدلہ اتنا ہی ہے جتنا اس نے کیا ہے۔ آخرت میں عذاب جو اللہ دے گا آگ کے اعتبار سے اور دیگر اور تمام اعتبار سے، اس کا کیسے اللہ رب العزت وہ کرے گا، اس کی مقدار یہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے، لیکن اس کا یہی وعدہ ہے کہ بس اتنا ہی گناہ ملے گا، اتنا ہی اس کو بدلہ ملے گا جتنا اس نے برائی کی۔ لیکن اس کے اوپر بھی اللہ رب العزت نے ایک اخلاقی اصول بیان فرما دیا، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ۔ ظلم کے بعد، برائی کے بعد اگر کسی نے معاف کر دیا اور صلح کر لی تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کا اجر بہت بڑا ہے اور بہت زیادہ دینے والا ہے۔ اللہ رب العزت ظالم کو پسند نہیں کرتا ہے۔ یعنی یہاں پر ظلم کرنے کا مطلب دونوں اعتبار سے ہو گیا، ایک تو یہ کہ پہلے جس نے غلطی کی، ظلم ڈھایا، وہ تو ظالم ہے ہی، لیکن اگر بدلہ لینے میں کسی نے اس کے ساتھ زیادتی کر دی
تو وہ بھی ظالم ہی کہلائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ مظلوم تھا اور اس کو کہا جائے گا کہ نہیں اس نے انصاف سے کام لیا، بس بدلے میں اتنا ہی کرنے کا حق ہے جتنا اس نے اس کے ساتھ کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر کسی نے بدلہ لے لیا ظلم کے بعد تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی ظلم کے بعد بدلہ لینے پر کوئی گناہ، کوئی الزام نہیں ہے۔ ہاں الزام اور گناہ ان کے اوپر ہوتا ہے جو واقعتاً ظلم ڈھاتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، لوگوں کو ستاتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو ناحق کام کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور جو معاف کر دیں اور صبر کر دیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ بہت بڑے عزم کی بات ہے، یہ گویا جی گردے کی بات ہے کہ ظلم کا بدلہ اور انتقام کی قدرت کے باوجود بھی اگر کوئی کسی شخص کو معاف کر دے تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑتے، پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کے پٹک دے، پہلوان وہ ہے کہ جب اس کو غصہ آئے تو اپنے غصے پر وہ قابو رکھ لے۔ اسی کے بارے میں اس سے پہلے ارشاد ہوا کہ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، کہ جب ان کو غصہ آتا ہے تو بجائے اس کے کہ غصے کا وہ اظہار کریں، یغفرون، وہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو انہی اعلیٰ صفات مومنوں میں شامل فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک۔